اس زمانے میں بھی کتنے کتنے کذاب تھے. صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے ایک راوی آ کے ایک صحابی کے سامنے آ کے حدیث بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہم سے حدیث بیان کی. تو وہ آگے سے وہ صحابی کہتا ہے بھئی جنگ صفین کے موقع پہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ قبر سے نکل آ کے حدیث بیان کر گئے تھے. ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے, صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے. آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا حضور جب شیخ عبد القادر جیلانی مردے نکال سکتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کیوں نہیں؟ ہائے اے پہلے نہیں مردے نکل رہے ہوندے کہانی بازو امام مسلم دے وہم وچ بھی نہیں کہ مردہ قبر تو باہر نکل سکتا ہے, ورنہ تو کہتے ہیں سر یہ کیا کوئی مسئلہ ہے, عبداللہ ابن مسعود قبر سے نکل آئے ہوں گے حدیث بیان کر کے چلے گئے ہوں گے. کہانیاں میں اسی بتا رہا ہوں یہ جو دین پیش کر رہے ہیں یہ دور دور تک کہیں کتابوں میں نہیں, اسی تو ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. صحیح مسلم کے حوالے سے مرزا نے جس کذاب کا ذکر کیا اس نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا اور کہا کہ جنگ صفین کے موقع پر میں نے ان سے یہ بات سنی تھی, جبکہ جنگ صفین 37 ہجری میں ہوئی تھی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. یہ ساری بات مرزا نے بتائی ہے. یہ تھا وہ کذاب جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں ہے. اب ہم آپ کے سامنے اس کذاب کو پیش کرتے ہیں جو آج کے دور کا ہے, یعنی مرزا جہلمی. اس نے صحیح مسلم کے حوالے سے ہی ایک حدیث سنائی اور حدیث سناتے ہوئے ایسی ایسی باتیں اپنی طرف سے کی کہ اگر مرزے کو سچا مان لیا جائے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کے بعد بھی زندہ تھے, حالانکہ مرزا خود کہہ چکا ہے کہ 33 ہجری میں وہ فوت ہو گئے تھے. پہلے آپ مرزے کی بات سنیں پھر فیصلہ خود کر لیں کہ 37 ہجری والی بات کرنے والا بڑا کذاب ہے یا 60 ہجری والی بات کرنے والا بڑا کذاب ہے, 4 سال کا فرق کرنے والا بڑا کذاب ہے یا 27 سال کا فرق کرنے والا بڑا کذاب ہے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے, بندہ کانپ اٹھتا ہے. صحیح مسلم میں شروع میں آپ کو حدیث مل جائے گی 177 179, یہ 2 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں کتاب الایمان میں, اور امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں لے کے ہیں. ایک تابعی عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا نا تو اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث تابعی نے بیان نہیں کی بلکہ صحابی نے بیان کی, یعنی ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام بھی تھے, صحابی تھے, لیکن مرزا نے کہا کہ تابعی نے یہ حدیث بیان کی. یہ مرزا کی جہالت ہے. تو عبداللہ بن عمر سے ایک تابعی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ حدیث خود سنی تھی. مرزا جی وہ تابعی نہیں ہے, وہ صحابی ہے, ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب کبھی بھی کوئی پیغمبر دنیا میں آیا نا اس کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ اس کے چند مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کے پیغام کو لے کے چلتے تھے. پھر جب وہ ساتھی آہستہ آہستہ دنیا سے جانا شروع کر دیتے تھے, یعنی فوت ہو جاتے تھے, تو ان کی جانشین ایسے لوگ بنتے تھے کہ وہ کچھ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے, اور وہ کچھ کرتے تھے جس سے منع کیا گیا ہوتا تھا شریعت میں. ایسے جو لوگ ہیں, ایسے حکمران جو ہیں, ان کے ساتھ جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے. جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے, قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو. دیکھیں نا کیسا قتال ہے, زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں. آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں, چلتے پھرتے مردے ہیں. یہ کہتے ہیں نا, کوئی بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے, کہتے ہیں زندہ لاش ہے. تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے. جی ابھی اسی موقع پر ہی پتہ چل جائے گا کہ زندہ لاش کون ہے, ذبح کون ہوا ہے. مرزا کی جہالتیں تو بہت ساری ویڈیوز میں ہیں, بہت زیادہ ہیں, لیکن یہاں ہم اسی موقع پر ثبوت پیش کریں گے. ایک تو مرزا نے صحابی کو تابعی بنا دیا, یہ بھی مرزا کی جہالت ہے. پھر اصل بات جو آپ کو سنوانی ہے وہ آگے آئے گی, جیسے آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا کتنا بڑا جاہل ہے. تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا, کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے کرے مومن ہے. یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے. بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے, حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا, یزید کی بیعت کر لی. یہ ہے وہ بات جو اصل آپ کو سنانا مقصود ہے. مسلم کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مرزا نے اپنی طرف سے یہ بات شامل کی. مرزا کی بات کا حاصل یہ ہے کہ تابعی نے جب حدیث بیان کی, حالانکہ حدیث بیان کرنے والا تابعی نہیں بلکہ صحابی ہے,
تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کیا؟ یہ جو وجہ مرزا نے بتائی ہے، یہ مسلم میں نہیں لکھی ہوئی، مرزا نے اپنی طرف سے وجہ بتائی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حدیث ماننے سے انکار اس لیے کیا کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اب یزید کی بیعت ہوئی تھی 60 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا کی اس تشریح کو اگر سچا مانا جائے تو پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنانا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا، یہ واقعہ مرزا کی تشریح کے مطابق 60 ہجری یا اس کے بعد کا بنتا ہے۔ اب اگلی بات سن لیں۔ اچھا، وہ اب تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ۔ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف۔ اب مرزا نے جو کہانی فٹ کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کا انکار اس لیے کیا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، تو مرزا کی فٹ کی ہوئی کہانی کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کا واقعہ بنتا ہے 60 ہجری ہے۔ اس کے بعد پھر مرزا کہتا ہے کہ جی ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدینہ میں تشریف لائے، تو کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے اٹھ کے آ گئے تھے؟ کیونکہ یہ تو خود مرزا مانتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے، اور صحیح بات بھی یہی ہے۔ تو جو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے وہ 60 ہجری میں کیسے مدینہ میں تشریف لے آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ مسلم شریف کی وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور اس میں مضمون اتنا ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائے اور وہاں جا کر تصدیق ہو گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، لیکن اس کے دوران مرزا نے جو اپنی طرف سے کہانی فٹ کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، تو مرزا کی اس فٹ کی ہوئی کہانی کے مطابق تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 ہجری میں مدینہ میں تشریف لانا ثابت ہو رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس روایت کا انکار کرنا، اس کی جو بھی وجہ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، بعض دفعہ تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا کسی بھی وجہ سے، ہمیں وجہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انکار کیا تھا، یہ واقعہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ہی ماننا پڑے گا، یعنی 33 ہجری سے پہلے ماننا پڑے گا۔ اور اس وقت کن خلفاء کی بیعت ہوئی تھی؟ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب مرزا بتائے کہ مرزا جو وجہ بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے نااہل لوگوں کی بیعت کی ہوئی تھی اس لیے انکار کر دیا، تو کیا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مرزا نااہل سمجھتا ہے؟ بہرحال ناظرین اندازہ کریں کہ بخاری مسلم کی احادیث بیان کرتے ہوئے بھی مرزا اپنی طرف سے کتنے بڑے بڑے جھوٹ شامل کر دیتے ہیں، اور یہ قرآن کلاس ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ کہانی باز کون ہے۔ تو امام مسلم اپنے زمانے میں 1200 سال پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے نیک لوگوں کو سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہاں جملہ ان کا ختم نہیں ہوا، انہوں نے کہا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، فی البدی ان کی زبانوں کے اوپر جھوٹ جاری ہو جاتا ہے، اور مٹی پلیت کی ہے، انہوں نے کہا ہے انہیں پیڑے نے ایک سندھی بھی گل کرنا پھر بھی کوئی نہ کوئی جھوٹ ملا کے ہی دس دینا۔ تو مولوی بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہ کام مولوی کرتا ہے یا مرزا کرتا ہے، اس پر ایک ثبوت تو ہم نے اسی کلب میں پیش کر دیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ثبوت ہم پیش کر چکے ہیں مختلف ویڈیوز میں کہ بخاری مسلم کا نام لے کر بخاری مسلم کی حدیث سناتے ہوئے مرزا اپنی طرف سے کتنے بڑے بڑے جھوٹ شامل کرتا ہے۔ اس زمانے میں بھی کتنے کتنے قذاب تھے۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں آتا ہے ایک راوی آ کے ایک صحابی کے سامنے آ کے حدیث بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی جنگ صفین کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ہم سے حدیث بیان کی۔ تو وہ آگے سے وہ صحابی کہتا ہے بھئی جنگ صفین کے موقع پہ عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ قبر سے نکل آ کے حدیث بیان کر گئے تھے۔ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو چکے تھے، صفین تو 37 ہجری میں ہوئی ہے۔ ہم بھی مرزے سے یہی کہتے ہیں کہ مرزے نے جو کہانی فٹ کی کہ چونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی اس لیے انکار کیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے مدینہ میں، تو کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے اٹھ کے مدینہ تشریف لائے تھے؟ آج کا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا حضور جب شیخ عبد القادر جیلانی مردے نکال سکتے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود کیوں نہیں؟ ہائے اے پہلے نہیں سر مردے نکلتے ہوندے کہانیوں کہانی بازو امام مسلم دے وہم وچ بھی نہیں کہ مردہ قبر تو باہر نکل سکتا ہے۔ وہ تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ کہانی باز کون ہے۔ مسلم کے اندر جو قذاب راوی کہانی باز تھا اس سے بڑا کہانی باز تو مرزا نکلا۔ 37 ہجری میں جب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ سکتے تو 60 ہجری میں کیسے آ سکتے ہیں مدینہ میں؟ اب مرزے پر لازم ہے وہ وضاحت کرے کہ 60 ہجری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آ کر انہوں نے حدیث کی تصدیق کی، یہ کیسے ہو گیا؟ ورنہ تو کہتا ہے سر یہ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود قبر سے نکل آئے ہوں گے، حدیث بیان کر کے چلے گئے ہوں گے،
کہانیاں. جی جی بالکل. مسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے مرزے نے جو بات کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار اس لیے کیا تھا کہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یہ بھی بہت بڑی کہانی ہے، کیونکہ ورنہ پھر یہ کہنا پڑے گا کہ 60 ہجری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائے اور حدیث کی تصدیق کی. میں ایسے بتا رہا ہوں یہ جو دین پیش کر رہے ہیں یہ دور دور تک کہیں کتابوں میں نہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جو دین مرزا پیش کر رہا ہے خود اس کا نام و نشان کہیں نہیں ملتا دور دور تک کسی بھی کتاب میں. ورنہ مرزا بتائے کہ مسلم شریف کی اس حدیث میں یہ جو بات آتی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کا انکار کیا، تو کیا اس کی یہی وجہ تھی کہ وہ چونکہ یزید کی بیعت کر چکے تھے اس لیے انکار کیا؟ یہ وجہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اسی تو ہم جھوم جھوم کے کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور. نہیں، مرزے کو چاہیے جھوم جھوم کر یوں کہے کتابوں کا دین اور ہے اور مرزے کا دین اور ہے.